نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اس کے تہجد کے وقت کے لیے برکت مانگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صبح کے وقت میں اس امت کے لیے اللہ سے برکت مانگی اور یوں مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح اٹھنے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح اٹھنے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کا جو وقت ہے، جو سحری کا وقت ہے، وہ بہت ہی بابرکت اور باعث رحمت وقت ہوتا ہے، اسی لیے پاک پیغمبر نے اس وقت کے لیے دعا مانگی۔ اور ایک اللہ والے نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ ان سے سوال کسی نے یوں کیا کہ ایک طرف بکری جو کہ حلال ہے، دوسری طرف کتا اور کتیا جو کہ حرام جانور ہے، بکری بچہ جنے 1 سے 2، کتیا جنے 5 7 8، بکری رات دن ذبح، شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں، ریسٹورنٹس اور ہوٹل تمام جگہوں پہ ذبح ہو رہی، اس کے باوجود بھی دستیاب ہے۔ اور اس کے بالمقابل کوئی کتا تو کوئی بھی نہیں کھاتا، ہمارے نزدیک تو حرام ہے، اس کا بیع شرع، خریدنا، فروخت کرنا، گھر میں رکھنا تمام ناجائز ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر میں کتے کا رکھنا، اس کا خریدنا، اس کو پالنا، اس کو پوسنا یہ ناجائز ہے۔ اور جو بندہ کتا رکھتا ہے، پالتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، ڈیلی اس کے اعمال نامے سے 1 قیرات ڈیلی اجر مٹا دیا جاتا ہے۔ قیرات ایک بہت بڑے پیمانے کا نام ہے، ڈیلی اتنا اجر اس کے اعمال نامے سے مٹا دیا جاتا ہے جو کتے کو رکھتا ہے۔ ہاں کسی نے اپنی حویلی پہ کھیتی کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے اس کی اجازت ہے، یہ شوقیہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو کتا واللہ والے سے پوچھا کہ جی اتنی سارے بچے جن رہی ہے، یہ سارے اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں، اور جتنے یہ بچے جنتی ہے اگر سارے زندہ رہیں تو گلی میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اللہ والے نے ایک بات ارشاد فرمائی، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اس کی نسل سے برکت کو ختم کر دیا اور اس کے اندر حلال جانور میں برکت کو جاری کر دیا ہے۔ پوچھا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کتے اور کتیا ساری رات بھونکتے ہیں اور جب برکت کا وقت آتا ہے صبح تو سو جاتے ہیں۔ بکری عشاء کے بعد فوراً سو جاتی ہے، اور جب رحمت کا وقت ہوتا ہے، برکت کا وقت، تو تہجد میں یہ جاگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی نسل کے اندر برکت ڈال دی گئی اس عمل کی وجہ سے، اور اس کی نسل کے اندر سے برکت ختم کر دی گئی اس کی بدعملی کی وجہ سے۔ پاک پیغمبر نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح اٹھنے کے وقت میں برکت عطا فرما، صبح اٹھنے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ پھر اس امت کو پاک پیغمبر نے درس یہ دیا، تسحروا، سحری کیا کرو، سحری ضرور کیا، فإن فی السحور برکۃ۔ میں نے لفظ برکت کو تھوڑی دیر سمجھانا آپ کو۔ سحری کیا کرو، کیوں؟ فإن فی السحور برکہ، اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھ دی ہے، سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ ایک صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک علیہ السلام سحری فرما رہے تھے، صحابی کو فرمایا آؤ ساتھ شامل ہو جاؤ، پھر فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے آتاکم اللہ برکہ، لفظ برکت آیا نا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں برکت رکھ دی ہے، فلا تدعها،
اس کھانے کو نہ چھوڑا کرو، سحری کے کھانے کو ترک نہ کیا کرو، اس میں اللہ تعالی نے برکت رکھ دی ہے۔ برکت کا مطلب سمجھیے، برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت اس کو کہتے ہیں کہ مقدار میں چیز کم ہو اور اس کے حاصل ہونے والے فوائد زیادہ ہوں۔ کہتے ہیں اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، بھی کیا مطلب ہے اس کا؟ مقدار میں چیز کم ہو، اس سے حاصل ہونے والے فوائد بہت زیادہ ہوں، اسے برکت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن شریف کے الفاظ تھوڑے ہیں، تھوڑے سے ہے نا بھائی، الف لام میم، لفظ کتنے؟ 3 ہیں۔ اب یہ الفاظ تھوڑے ہیں، برکت اس میں زیادہ، اس پہ مرتب ہونے والا اجر بہت زیادہ ہے۔ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے، تینوں کو ملاؤ تو 3 لفظ، اور ان کے پڑھنے کے بعد جو اس پہ اجر مرتب ہوگا وہ 30 نیکی ہیں۔ لفظ تھوڑا، مقدار تھوڑی، اس پر ملنے والا اجر زیادہ، اسے برکت کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے بارے میں فرمایا انا انزلنا کتابا انزلنا مبارکا، یہ بابرکت کتاب ہے، اسی وجہ سے الفاظ تھوڑے اور اجر زیادہ ہے۔ ایک اور مثال دو، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے بارے میں قرآن شریف میں یوں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ قرآن ہے۔ ہم نے سب سے پہلے دنیا کے اندر جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا وہ بیت اللہ ہے، اور اس میں برکت رکھ دی ہے۔ کیسے برکت بھائی؟ ہے تو سادہ سا گھر، لیکن پوری دنیا کی نظریں اس پہ جمی ہوئی، اور ہر ایک کے لیے باعث خیر ہے۔ ایک نماز کا اجر لاکھوں کے برابر ہے۔ باعث برکت ہے کہ نہیں بھائی؟ باعث برکت ہے، ایک نماز کا ثواب لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ اب تیسری مثال دیتا ہوں، یہ جو موجودہ رمضان ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شہر مبارک، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ برکت والا کیسا ہے؟ اس طرح برکت والا عمل تھوڑا اور اجر زیادہ۔ پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ تو باعث برکت ہے کہ نہیں؟ باعث برکت ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ جو سحری کا جو کھانا اور جو سحری کا وقت ہے یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ پھر فرمایا سحری کھانا نہ چھوڑو، ولو بشیء، ولو بشیء، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وقت بھی نعمت ہے، وقت کی برکت کیا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام ہو جائیں، یہ وقت کی برکت ہے۔ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں، وطر کی رکعات میں، وطر کی نماز میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے، وقت میں برکت ہی نہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، بے اولیاء تھے، بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے۔ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے، ادھر سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا، اذانیں ہوتی، پورا قرآن شریف ختم ہو جاتا تھا۔ یہ ان کے اوقات میں ہمیں جو وقت ملا ہے نا، وہ وقت کی لمبائی ہے، گزر رہا ہے گزر رہا ہے گزر رہا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا وہ وقت کی گہرائی بھی دی تھی، اس لیے وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر گئے۔ یہ کتنے اولیاء ہیں اللہ والے، تھوڑے وقت میں کتنا سارا کام کر گئے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے 1400 کتابیں لکھی ہیں قلم سے، 1400 کتابیں لکھی ہیں قلم سے۔ وقت میں برکت تھی تو ایسا ہوا نا۔ تو وقت میں برکت ہو، تھوڑے وقت میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہم دعا دیتے ہیں اللہ اولاد میں برکت دے، بھائی برکت کا کیا مطلب؟ اولاد بڑھتی رہے۔ برکت کا مطلب اولاد میں یہ ہے یہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے،
آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مال میں اللہ برکت دے، تھوڑا ہے اس سے منافع زیادہ، ضرورتیں ساری پوری ہو جائے، اسی کا نام برکت ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بھائی سحری ضرور کھایا کرو، ولو بشیء، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ آپ کے 2 لقمے آپ کو پورے دن کمر کو سیدھا رکھیں گے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی اگر کچھ بھی نہیں کھاتے تو بجرعۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ تو اتر سکتا ہے کہ نہیں سحری میں؟ روٹی نہیں چنگی لگن ڈائی، سالن نہیں جی کرن ڈیا کھان نو، بھائی پانی کا گھونٹ تو پی سکتے ہو۔ میرے پیغمبر نے بھی فرمایا بماء، پانی کا گھونٹ ہی پی لو تاکہ اس برکت پہ عمل ہو جائے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں علی المتسحرین، سحری کھانے والوں کے لیے۔ پیٹ کس کا بھر رہا ہے بھائی؟ ہمارا اپنا۔ اور رحمتیں کون اتار رہا ہے بھائی؟ اللہ۔ مغفرت کی دعائیں کون کر رہے ہیں بھائی؟ فرشتے۔ اور یہاں سے آگے کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ رحمتیں اتار رہے ہیں، رحمت کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، پیٹ ہمارا بھرا جا رہا ہے۔ کھانا تو ایک وقت کا ہی چھڑا ہے نا، دوپہر کا بھائی، بس صبح بھی دیا اور شام کو بھی دیا، اور دوپہر کو لوگ آج ویسے ہی نہیں کھا رہے، آج کل لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں، تو ایک وقت کا چھڑا کر رحمتوں کا نزول کر دیا ہے، رحمتوں کا جو ہے نا وہ نچھاورے کر دیے ہیں۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے یہودی اور عیسائیوں کے روزوں میں فرق یہ ہے وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری کیا کرو۔